لندن کی سرد ہوائیں اور خاموشی اب ازمیر حیدر کے پیچھے رہ گئی تھی۔ لاہور کی گرم و شور مچاتے دنوں میں قدم رکھتے ہی اسے اپنے خاندان کی محبتوں، رسم و رواج اور سب سے بڑھ کر ذمہ داریوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ ہوائی اڈے سے نکلتے ہی سامنے سلمان، حیدر اور صالح کھڑے تھے۔ ماں کی آنکھوں میں چمک تھی اور باپ کے چہرے پر گھمبیر سا ایک سکون۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی صالح نے بات چھیڑی، اب تم واپس آ ہی گئے ہو تو سوچا کہ اینی کے ساتھ منگنی کی تاریخ طے کر دوں۔ ازمیر نے گردن موڑ کر کھڑکی سے باہر دیکھنا شروع کر دیا۔ ماما، ابھی تو آیا ہوں، بزنس سمجھنے کا وقت تو دے دیجیے۔ بزنس؟ سب کچھ تمہارے باپ نے سیٹ کر رکھا ہے، تمہیں تو بس سنبھالنا ہے، اور ویسے بھی اینی سالوں سے اس گھر میں ہے، سمجھتی ہے سب کو، تم دونوں کی جوڑی اچھی لگے گی۔ سلمان حیدر نے ہلکی آواز میں کہا، ابھی بچے کو سانس تو لے لینے دو صالحہ۔ بچہ؟ 26 سال کا ہو گیا ہے، لندن سے ڈگری لے کر آیا ہے، اب بھی بچہ؟ صالحہ نے تپ کر کہا۔ ازمیر خاموش رہا۔ گھر پہنچ کر وہ سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ پرانی خوشبو، پرانی دیواریں، لیکن اب ان پر ذمہ داریوں کی پرت چڑھ چکی تھی۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلا اور اینی ہاتھ میں چائے کی ٹرے لے کر اندر داخل ہوئی۔ ویلکم بیک کزن، وہ مسکرائی۔ یقین نہیں آ رہا کہ تم اتنے بدل گئے ہو، بڑے ہینڈسم لگ رہے ہو۔ ازمیر نے ٹرے پکڑی اور میز پر رکھی۔ شکریہ، کیسی ہو؟ بہت اچھی، اور اب تو مزید اچھی ہو جاؤں گی جب تم بھی یہاں مستقل رہو گے، وہ شوخی سے بولی۔ ازمیر نے سنجیدگی سے کہا، میں بزنس میں مصروف رہوں گا، زیادہ وقت نہیں ملے گا۔ اینی کے چہرے پر لمحے بھر کو خفگی آئی، مگر وہ فوراً سنبھل گئی۔ اٹس اوکے، پھر بھی تم میرے ساتھ ہی ہو، اتنا کافی ہے۔ کمرے سے نکلتے ہی ازمیر نے گہرا سانس لیا۔ وہ جانتا تھا اینی جیسی لڑکیاں لندن میں دیکھی تھیں، بولڈ، خود پسند، فیشن زدہ۔ وہ اپنی زندگی کسی ایسی عورت کے ساتھ نہیں گزار سکتا تھا۔ وہ ہر وقت آئینے میں خود کو دیکھے اور باقی دنیا کو اپنے قدموں تلے رکھنا چاہے۔ اگلے دن سلمان حیدر نے اسے مین آفس لے جا کر بزنس کی فائل سکھائیں۔ یہ سب تمہارا ہے ازمیر، لاہور، کراچی، اسلام آباد، ہر جگہ ہماری برانچز ہیں۔ مجھے وقت دیجیے بابا، میں چاہتا ہوں ہر چیز خود دیکھوں، سیکھوں۔ سلمان نے سر ہلایا، بالکل، تم پر فخر ہے مجھے۔ گھر لوٹتے ہوئے گاڑی میں خاموشی تھی، تب ازمیر نے پوچھا، بابا آپ کو سچ میں لگتا ہے کہ اینی میرے لیے ٹھیک ہے؟ سلمان نے ایک لمحہ سوچ کر کہا، میں تمہارے ساتھ ہوں، لیکن تمہاری ماں بہت جذباتی ہے، اس کی بات ٹالنا آسان نہیں۔ تو پھر کیا کروں؟ اگر تم اپنی پسند کی لڑکی سے شادی کر لو اور اسے گھر لے آؤ تو تمہاری ماں کچھ نہیں کر پائے گی، اینی سے خود بخود جان بھی چھوٹ جائے گی۔ ازمیر نے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے سر جھکا دیا، میری زندگی میں ایسی کوئی لڑکی نہیں ہے بابا، پھر ڈھونڈ لو یا کچھ وقت کے لیے کوئی حل نکالو۔ اسی رات کھانے کی میز پر صالحہ نے پھر بات چھیڑی، وہ میں نے سوچا ہے اگلے ماہ کی 12 تاریخ کو تمہاری اور اینی کی منگنی رکھ دی جائے، سب رشتہ دار آئیں گے، خوشی کا موقع ہوگا۔ ازمیر نے چمچ رکھتے ہوئے کہا، ماما میں بھی شادی کے لیے تیار نہیں ہوں۔ تیار؟ یہ تیار ہونے کی کیا عمر ہوتی ہے؟ اور اینی کب سے تمہارے لیے ہی انتظار کر رہی ہے، کبھی اس کے بارے میں بھی تو سوچو۔ میں نے کبھی اینی سے وعدہ نہیں کیا، نہ اسے کوئی امید دی۔ صالحہ غصے سے کرسی سے اٹھی، تمہیں میری خوشی کی پرواہ بھی نہیں؟ میں تمہاری ماں ہوں، تمہیں جو بہتر ہے وہی چاہتی ہوں۔ ازمیر کے چہرے پر تھکن کے آثار نمایاں تھے۔ وہ خاموشی سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اگلی صبح اس نے اپنے قریبی دوست طلحہ سے بات کی، یار طلحہ، بڑا مسئلہ ہے، امی زبردستی شادی کروانا چاہتی ہیں، اس سے جیسے میں بالکل نہیں چاہتا۔ طلحہ ہنسا، یہ تو ہر دوسرے بندے کا مسئلہ ہے پاکستان میں، لیکن تم تو لندن سے پڑھ کر آئے ہو، تم کچھ مختلف کر سکتے ہو۔ ازمیر نے سنجیدگی سے پوچھا، جیسے کہ؟ کانٹریکٹ میرج کر لو کسی کے ساتھ، بس دکھاوے کی شادی، جب سب ٹھیک ہو جائے تو ختم کر دینا۔ ازمیر خاموش ہو گیا، یار دیکھو یہ آئیڈیا برا نہیں ہے، کسی ضرورت مند لڑکی کو پیسے دے دو، بس اتنا ہی تعلق رکھو جتنا کاغذی ہو، اور تمہیں اینی سے بھی نجات مل جائے گی۔ ازمیر نے آہستگی سے کہا، شاید تم ٹھیک کہہ رہے ہو، لیکن مجھے ایسی لڑکی ڈھونڈنی ہوگی جو واقعی ضرورت مند ہو۔ طلحہ نے آنکھ ماری، ایسی لڑکیاں ہر دفتر، ہر گلی، ہر یونیورسٹی میں مل جاتی ہیں، تم جسے چاہو ڈھونڈ لو۔ ازمیر حیدر نے پہلی بار دل سے سوچنا شروع کیا کہ اگر اصل شادی ممکن نہیں تو شاید ایک نقلی رشتہ ہی وقت کی نجات بن سکتا ہے، اور یوں ایک ایسا فیصلہ جنم لیتا ہے جو آگے چل کر اس کی پوری زندگی بدلنے والا ہوتا ہے۔ اسی شام ازمیر نے طلحہ کو دوبارہ کیفے میں ملاقات کے لیے بلایا۔ ازمیر نے گہری سانس لی اور بات شروع کی، تم نے جو آئیڈیا دیا کیا اس پر عمل کیا جا سکتا ہے؟ بالکل۔ فرض کرو تم ایک لڑکی سے معاہدہ کرتے ہو، 2 سال کی شادی، نہ کوئی ذاتی تعلق نہ جذبات، صرف ایک معاہدہ، تمہارے ماں باپ کو دکھاوے کا بیٹا اور اس لڑکی کو پیسہ، دونوں کا فائدہ، اور اگر بعد میں کسی کو پتہ چل گیا تب تک اینی کی شادی ہو چکی ہوگی اور تمہیں طلاق دے کر اصل زندگی میں آگے بڑھنے کا موقع بھی مل جائے گا۔ ازمیر سوچنے لگا، لیکن ایسی لڑکی کہاں سے لاؤں؟ میرے سرکل میں سب لڑکیاں یا تو سوشل ہیں یا میری فیملی کو جانتے ہیں۔
طلحہ نے کہا کسی مڈل کلاس ضرورت مند لڑکی کو تلاش کرو جو پیسے کی وجہ سے تیار ہو جائے۔ طلحہ نے کہا ویسے دفتر میں انٹرویوز شروع ہونے والے ہیں نا، ہو سکتا ہے وہیں کوئی موضوع لڑکی مل جائے۔ ازمیر نے موبائل میں نوٹس کھولا اور 2 لفظ لکھے، کانٹریکٹ ریلیشن، پھر آہستہ سے موبائل بند کر دیا۔ دفتر کی راہداریوں میں آج خاصی چہل پہل تھی۔ ازمیر آفس جلدی پہنچ چکا تھا۔ وہ HR کی جانب سے ہونے والے انٹرویوز پر خود نظر رکھنا چاہتا تھا۔ اس نے پچھلے 2 دنوں میں کئی امیدواروں کی پروفائلز دیکھ لی تھی مگر دل کو کچھ خاص نہیں بھایا تھا۔ وہ کانفرنس روم میں بیٹھا رجسٹر چیک کر رہا تھا کہ دروازہ کھلا۔ اندر ایک دبلی پتلی سادہ سی مگر خوددار لڑکی داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں نیلے رنگ کا فولڈر تھا اور دوپٹے کو بار بار سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ آنکھوں میں ہلکی سی گھبراہٹ مگر چال میں وقار تھا۔ آپ کا نام؟ ازمیر نے فائل پر نظر رکھتے ہوئے سوال کیا۔ شہلا ارشد، تعلیم ماسٹرز ان بزنس ایڈمنسٹریشن لاہور یونیورسٹی سے، تجربہ ابھی تک نوکری نہیں کی، یہ پہلا انٹرویو ہے۔ ازمیر نے نظر اٹھا کر پہلی بار اس کا چہرہ دیکھا۔ کوئی مہنگی لپسٹک، کوئی نمایاں جولری، نہ کسی مہنگے برانڈ کا بیگ، مکمل مڈل کلاس، مکمل ضرورت مند۔ اچھا تو بتائیں پاکستان میں گندم کی پیداوار کتنی ہے سالانہ؟ شیلا نے چونک کر دیکھا۔ یہ سوال میری فیلڈ سے متعلق نہیں ہے سر، میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کا جنرل نالج کیسا ہے۔ معذرت سر، مجھے درست تعداد و شمار معلوم نہیں۔ ازمیر نے ایک اور سوال داغ دیا۔ پیناما لیکس میں کتنے پاکستانیوں کا نام آیا تھا؟ شیلا کا چہرہ سرخ ہونے لگا۔ سر، میرا فوکس ہمیشہ تعلیمی مضامین پر رہا ہے، ان سوالات کے لیے میں تیار نہیں تھی۔ ازمیر نے فائل بند کی۔ ٹھیک ہے، آپ جا سکتی ہیں، آپ منتخب نہیں ہو سکی۔ شیلا نے فولڈر مضبوطی سے تھاما اور اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ اس کی آنکھوں میں نمی کی جھلک ابھرنے لگی تھی مگر اس نے خود کو سنبھالا اور دروازے کی طرف بڑھی۔ مس شیلا رکیے۔ وہ پلٹی۔ ازمیر نے سنجیدگی سے کہا میرے پاس ایک اور آفر ہے جو آپ کی قابلیت سے ہٹ کر ہے، لیکن اس میں مالی فائدہ آپ کی توقعات سے کہیں زیادہ ہے۔ شیلا کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ بیٹھیں، میں وضاحت کرتا ہوں۔ شیلا نے کرسی پر بیٹھتے ہی کہا اگر یہ کوئی غیر اخلاقی آفر ہوئی تو میں برداشت نہیں کروں گی۔ آپ کو مجھ سے نکاح کرنا ہوگا، ایک کانٹریکٹ میرج، صرف کاغذی، 2 سال کے لیے۔ چند لمحے مکمل خاموشی میں گزرے، پھر شیلا بولی آپ پاگل ہیں، یہ کیسا مذاق ہے؟ یہ مذاق نہیں، مکمل سنجیدہ آفر ہے۔ میری ماں مجھ پر ایک ایسی لڑکی سے شادی کا دباؤ ڈال رہی ہے جس سے میں شادی نہیں کرنا چاہتا۔ میں چاہتا ہوں کہ وقتی طور پر ایک دکھاوے کی شادی کروں۔ میں آپ کو ہر مہینے مناسب رقم دوں گا، رہائش، اخراجات سب میرے ذمہ۔ آپ کو شرم آنی چاہیے، ایک لڑکی کو صرف پیسوں کی خاطر بیوی بننے کا لالچ دے رہے ہیں۔ یہ لالچ نہیں، سودا ہے، آپ کی مجبوری کا فائدہ اٹھا رہا ہوں۔ مانتا ہوں مگر بدلے میں آپ کی فیملی کو مالی سکون ملے گا۔ شیلا کرسی سے اٹھ گئی۔ آپ کو کوئی اور مل جائے گا، میں مجبور ضرور ہوں مگر خوددار بھی ہوں۔ کبھی کبھی خودداری کو زندہ رکھنے کے لیے سمجھوتا کرنا پڑتا ہے۔ آپ کی آنکھوں میں جو بے بسی ہے وہ صاف پڑھ سکتا ہوں۔ اگر آپ مان جائیں تو آپ کی ماں کا علاج، آپ کے بھائی کی تعلیم سب ممکن ہو جائے گا۔ شیلا کا ہاتھ فولڈر پر سختی سے جکڑا گیا۔ وہ خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ کینٹین میں بیٹھ کر پانی پیا، موبائل نکالا۔ ماں کی صبح کی کال ذہن میں گونجی۔ بیٹا دوا ختم ہو گئی ہے، ڈاکٹر نے ڈائلیسس کہا ہے اگلے ہفتے۔ اسی لمحے ایک لڑکی چیخ مار کر ہنسی۔ سامنے والی میز پر بیٹھی 2 لڑکیاں مہنگے برگرز کھا رہی تھیں۔ ان کے لباس چمکتے، ناخن ترچے ہوئے اور بال سیدھے کیے ہوئے۔ شیلا نے موبائل جیب میں ڈالا اور واپس کانفرنس روم کی طرف بڑھ گئی۔ دروازے پر دستک دی۔ کیا ابھی بھی آفر برقرار ہے؟ ازمیر نے سر اٹھایا۔ آپ کو وقت دیا تھا سوچنے کا۔ میں یہ معاہدہ کرنے کو تیار ہوں لیکن میری شرائط ہوں گی۔ جی سن رہا ہوں۔ کسی قسم کی جسمانی حدود عبور نہیں ہوگی۔ میں صرف کاغذ پر آپ کی بیوی ہوں گی، حقیقت میں نہیں۔ یہی میری پہلی شرط بھی تھی۔ دوسری بات، میرے خاندان کو علم نہیں ہونا چاہیے کہ میں کہاں اور کس کے ساتھ رہ رہی ہوں۔ آپ کی مرضی۔ معاہدے کی مدت کتنی ہوگی؟ 2 سال۔ اگر اس سے پہلے میری کزن کی شادی ہو جاتی ہے تو آپ آزاد ہوں گی۔ ٹھیک ہے، ایک قانونی کانٹریکٹ چاہیے مجھے۔ بالکل۔ ازمیر نے دراز سے فائل نکالی۔ یہ ڈرافٹ ہے، آپ پڑھ لیں اور پھر دستخط کر دیں۔ شیلا نے کاغذ پکڑے، آنکھوں میں سختی تھی مگر ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس نے کانٹریکٹ پر ایک طائرانہ نظر ڈالی اور آہستگی سے دستخط کر دیے۔ آپ شام کو میرے اپارٹمنٹ پر آ جائیں، ایڈریس یہ ہے، وہاں نکاح ہوگا، کوئی مہمان نہیں ہوگا، صرف قاضی۔ شیلا نے پرچی پکڑی اور آہستہ سے کہا اگر کبھی آپ نے معاہدہ توڑنے کی کوشش کی تو میں بھی چپ نہیں رہوں گی۔ معاہدہ میرے لیے بھی اتنا ہی مقدس ہے جتنا آپ کے لیے۔ وہ خاموشی سے باہر نکل گئی۔ ازمیر نے کمر پر ٹیک لگا لی۔ پہلا قدم اٹھا لیا گیا تھا، اب جو ہونا تھا وہ سب کچھ معاہدے کی حدود میں بند تھا یا شاید نہیں۔ شیلا بس سے اتر کر آہستہ آہستہ گلی کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ہاتھ میں فائل اور بیگ تھا، چہرے پر تھکن اور الجھن۔ گھر کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی دروازہ کھلا اور اس کی ماں نے ہلکی سی مسکراہٹ سے اس کا استقبال کیا مگر آنکھوں کے نیچے سوجن واضح تھی۔ بیٹا دوا لے آئی؟ ڈاکٹر نے پھر جلدی آنے کو کہا ہے، گردوں کی صفائی ضروری ہے۔ اسی ہفتے؟ جی امی، کل لے چلوں گی۔ پیسے مل جائیں گے کسی طرح۔ ماں نے اس کی پیشانی چھوئی۔ تم بہت تھک گئی، آرام کرو۔
میں ذرا چائے بناتی ہوں۔ شیلا اپنے کمرے میں گئی، دروازہ بند کیا اور بیگ سے وہ کانٹریکٹ نکال کر میز پر رکھ دیا۔ پھر موبائل اٹھا کر فرحان کا نمبر ڈائل کیا۔ ہیلو، سنو فرحان، مجھے ایک گھر میں رہائش ملی ہے، کیئر ٹیکر کی نوکری ملی ہے، ایک بزرگ خاتون کے ساتھ۔ کہاں؟ دوسری طرف سے فوری سوال آیا۔ گلبرگ کے ایک فلیٹ میں، دادی ہیں کسی بڑے بزنس مین کی، ان کی دیکھ بھال کرنی ہے۔ فی الحال وہ ہستی میں ہے جسے میں فلیٹ میں جاؤں گی، انہیں بھی واپس لے آئیں گے، تمہیں تنہا وہاں بھیج رہے ہیں۔ فرحان کی آواز میں سختی تھی۔ میں مجبور ہوں، تم جانتے ہو امی کی طبیعت اور گھر کے حالات، یہ نوکری ضروری ہے۔ میں پہلے اس فلیٹ کو دیکھوں گا اور اس شخص سے بات کروں گا جس کے گھر تم جا رہی ہو، اگر مجھے سب کچھ ٹھیک لگا تو ہی جانے دوں گا۔ شہلا نے لب کاٹے۔ ٹھیک ہے، تم آ جاؤ کل شام، میں بات کر لوں گی۔ اگلی صبح اس نے ازمیر کو کال کی۔ سر، ایک مسئلہ ہے، میرا منگیتر مجھ پر شک کر رہا ہے، وہ آپ سے مل کر فلیٹ دیکھنا چاہتا ہے۔ ازمیر کی طرف کچھ لمحے خاموشی رہی، پھر بولا، لائیں اسے شام کو، میں سنبھال لوں گا۔ شام کو مقررہ وقت پر فرحان اور شیلا گلبرگ کے فلیٹ کے باہر کھڑے تھے۔ جدید عمارت، سیکیورٹی اور صاف ستھرا ماحول۔ دروازہ ازمیر نے خود کھولا تھا۔ آئیے اندر، آپ ہی کا بہت ذکر سنا ہے، وہ فرحان سے مسکرا کر بولا۔ شیلا نے پلکیں جھکا لی۔ فرحان کمرے کا جائزہ لیتے ہوئے بولا، آپ کو سمجھ ہے نا کہ ایک لڑکی آپ کے گھر رہے گی؟ میں صرف ایک بات واضح کرنا چاہتا ہوں، اگر شیلا کو کوئی مسئلہ ہوا تو برداشت نہیں کروں گا۔ ازمیر نے سنجیدگی سے سر ہلایا۔ آپ کا تحفظ فطری ہے، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں کہ شیلا کو مکمل احترام اور تحفظ ملے گا۔ ہمارا آپس میں تعلق صرف رسمی ہے اور وہ بھی ایک معاہدے کے تحت۔ معاہدہ؟ ازمیر نے ہلکا سا تبسم کیا۔ معاہدہ ہی سمجھ لیجیے، شیلا کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ طے کیا گیا ہے۔ فرحان نے شیلا کی طرف دیکھا، پھر سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی بات چھپائی گئی تو میں برداشت نہیں کروں گا۔ شیلا نے اس بات میں سر ہلایا اور گھر لوٹ گئی۔ اگلے دن صبح ماں کے خالہ کے گھر چھوڑنے کے بعد شیلا ایک چھوٹے سے بیگ کے ساتھ گھر سے نکلی۔ بیگ میں چند کپڑے، 2 تصویریں اور دواؤں کی پرچی تھی۔ فلیٹ پر پہنچ کر ازمیر نے دروازہ کھولا۔ اس نے بیگ اندر رکھا اور خاموشی سے بیٹھ گئی۔ یہ چابی ہے، یہ آپ کا کمرہ ہے، کچھ بھی چاہیے ہو سائرہ سے کہہ دینا، وہ ملازمہ ہے، پرانے گھریلو کاموں میں ماہر ہے۔ شیلا نے کمرے کا جائزہ لیا۔ سادہ، صاف، مناسب۔ ایک کونا اس کا تھا، باقی کمرہ خالی۔ شام کو نکاح ہوا۔ قاضی، گواہ، ازمیر، شیلا، سب خاموش، بغیر کسی رسم کے۔ نکاح کے بعد ازمیر نے ایک لفافہ شیلا کے ہاتھ میں تھما۔ یہ پہلی قسط ہے، ہر مہینے اتنی ہی رقم ملے گی۔ شیلا نے لفافہ لیا اور پہلی بار آنکھوں میں ہلکی سی نمی نمودار ہو، مگر وہ کچھ بولی نہیں۔ اتوار کی دوپہر ازمیر حیدر اپنے والدین کے گھر کے گیٹ کے سامنے رکا۔ دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھے بغیر اندر داخل ہو گئے۔ لاؤنج میں داخل ہوتے ہی صالح حیدر کی نظریں جیسے زہر سے بھر گئیں۔ ان کے ہاتھ سے چائے کا کپ چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ اینی جو صوفے پر بیٹھی میگزین دیکھ رہی تھی، جھٹ سے کھڑی ہو گئی۔ یہ کون ہے؟ صالحہ نے غصے سے سوال کیا۔ ازمیر نے مختصر سا جواب دیا، میری بیوی۔ کیا؟ اینی جو میرے پاکستان آنے کے بعد سے ہمارے گھر رہ رہی تھی۔ اس کی آواز بلند ہو گئی۔ تم نے کسی اور سے شادی کر لی؟ شیلا خاموش کھڑی رہی۔ ازمیر نے شیلا کا بیگ اٹھایا اور کہا، یہ اب اسی گھر میں بہو ہے۔ یہ فیصلہ تم نے خود کیا؟ اپنی ماں کو ایک لمحے بھی اعتماد میں لینا گوارا نہیں کیا؟ صالح کی آواز کانپنے لگی۔ ماما، میں بچہ نہیں ہوں، میں نے سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا ہے۔ آپ نے مجھے جو فیصلہ کرنے پر مجبور کیا، اس کے نتیجے میں یہ قدم اٹھانا پڑا۔ سلمان حیدر اس چوٹ پر باہر آئے اور سوالیہ نظروں سے سب کو دیکھا۔ ازمیر نے ان کی طرف دیکھا۔ بابا، میں نکاح کر چکا ہوں۔ سلمان نے ایک لمحہ کچھ بولے بغیر دیکھا، پھر آہستہ سے کہا، تم خوش ہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ صالحہ بھڑک اٹھی۔ یہ کیا مذاق ہے؟ مجھے پوچھے بغیر کسی گمنام لڑکی کو لے آئے ہو؟ یہ کون ہے؟ کون ہے اس کا باپ؟ کون ہے اس کا خاندان؟ ازمیر نے تحمل سے کہا، یہ شیلا ہے، پڑھی لکھی، مہذب اور میری قانونی بیوی، باقی سب ثانوی ہے۔ اینی کے چہرے پر شدید بے چینی تھی۔ تو کیا تمہیں میری کوئی پرواہ نہیں رہی؟ ازمیر نے اس کی طرف دیکھا ہی نہیں، بس شیلا سے بولا، چلو میں تمہیں کمرہ دکھا دوں۔ کمرے تک پہنچنے کے بعد اس نے شیلا کا بیگ رکھا اور کہا، کسی سے الجھنے کی ضرورت نہیں، جو کہیں خاموشی سے سن لو، یہ سب وقتی ہے۔ شیلا نے مختصر جواب دیا، مجھے عادت ہے خاموشی سے سننے کی۔ اگلے چند دنوں میں گھر کا ماحول شدید تناؤ کا شکار ہو گیا۔ صبح کے ناشتے پر صالح نے ملازمت سے الگ برتنوں میں کھانا رکھنے کا کہا دیا، یہ میرے برتن نہیں چھوئے گی، سمجھی؟ اینی چائے بناتے وقت بھی طنز کے تیر چلاتی، ہمارے گھر کی پہلی بہو جو بغیر کسی تعارف کے آئی ہے، شاید سیدھا آسمان سے اتری ہے۔ ازمیر صبح دفتر جاتا، رات کو دیر سے آتا۔ وہ شیلا سے زیادہ بات نہیں کرتا۔ کھانے کے وقت وہ کبھی کبھار اسے بھی ساتھ بٹھا لیتا، مگر اس وقت بھی صرف رسمی گفتگو ہوتی۔ ایک دن شیلا برآمدے میں سبزی کاٹ رہی تھی کہ اینی نے پانی کا جگ زور سے میز پر رکھا۔ اگر تم نے یہ سمجھا کہ تمہیں بیوی کہہ دینے سے تمہاری حیثیت برقرار ہے تو غلط فہمی ہے۔ شیلا نے نظریں جھکائے رکھی، میں کسی کا مقام نہیں چھیننا چاہتی، بس اپنا وقت گزار رہی ہوں۔ تم وقت نہیں، ہماری زندگی خراب کر رہی ہو۔ اسی لمحے صالحہ بھی آ گئی۔ تم جیسے لوگوں کو میں اندر گھسنے ہی نہیں دیتی، مگر میرا بیٹا تو کسی کا احسان چکانے کے چکر میں تھا شاید۔
शैला ने किचन का सामान समेटा और कमरे की तरफ बढ़ गई। दरवाजा बंद करते हुए उसे लगा जैसे खुद को भी बंद कर रही हो। अगली सुबह अजमीर ने नाश्ता करते हुए सलमान से कहा, बाबा क्या आप मामा को समझा सकते हैं? सलमान ने अखबार एक तरफ रखा। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था वो जज्बाती हैं, वक्त लगेगा। कितना वक्त? वो ना मेरे साथ बात करती हैं न शैला को इंसान समझती हैं। बेटा अगर तुम्हारी नीयत साफ है तो बर्दाश्त से काम लो। अजमीर ने खामोशी से चाय का कप लबों से लगाया, फिर वहीं छोड़ दिया। शैला ने खुद को कमरे तक महदूद कर लिया। वो सिर्फ जरूरी कामों के लिए ही बाहर निकलती थी, बाकी वक्त कमरे में बैठी किताबें पढ़ती या कागजों पर कुछ लिखती रहती। शैला की माँ का इलाज जारी था और शैला यही सोचकर पुरसुकून थी कि उसके घर में सुकून है। सुबह का वक्त था, घर में मामूल की चहल पहल थी। मुलाजमा नाश्ता लगा रही थी और शैला ने चाय के बर्तन समेटने के लिए किचन की तरफ कदम बढ़ाया ही था कि एनी सामने आ गई। हाथ में अपना मोबाइल था और चेहरे पर हस्बे मामूल तंजिया मुस्कुराहट। ये बेगम साहिबा आप किचन का काम भी संभालेंगी, ये सिर्फ शो पीस बनकर ही रहेंगी? शैला ने आंखें झुकाकर बर्तन संभाले। काम बांटना बुरी बात नहीं होती, एनी ने कहका लगाया। हाँ जरूर, क्योंकि काम की ही तो आदत है ना। बीवी बनना तो बस एक वक्ती इंतजाम है। इस जुमले पर शैला का दिल बैठ गया, मगर वो खामोश रही। जब वो प्लेटें लेकर किचन की तरफ बढ़ी तो सालेहा अंदर आ गई। ये क्या तमाशा है? मैंने सायरा से कहा था ये बर्तन साफ करे, तुम क्यों हाथ लगा रही हो? मैंने खुद किया है, कोई मसला नहीं है। मुझे जरूरत नहीं कि तुम दिखावे के नेक काम करो। मेरे घर की इज्जत को पहले ही बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ा है, मजीद ना करो। शैला ने कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन सालेहा हाथ उठाकर बोली, बस मुझे तुम्हारी शक्ल बर्दाश्त नहीं होती, अपने कमरे में जाओ। शैला कमरे में आकर दरवाजा बंद कर सोफे पर बैठ गई। चंद लम्हे आंखें बंद रखी, फिर बैग से मोबाइल निकालकर अजमीर का नंबर डायल किया। मैं बात करना चाहती हूँ, आज शाम वापसी पर। क्या हुआ? आप सुन लेंगे तो अंदाजा हो जाएगा, बस वादा करें तवज्जो से सुनेंगे। ठीक है, मैं शाम में आता हूँ। शाम 6 बजे के करीब अजमीर घर आया। उसने ऑफिस बैग रखकर शैला के कमरे का दरवाजा खटखटाया। आए, खुला है। अजमीर अंदर दाखिल हुआ। शैला खिड़की के पास खड़ी थी, पलटी और कहा, मुझे अब बर्दाश्त से ज्यादा इंतजार है कि आप संजीदगी से ये सब देखें। क्या मतलब? आपके जाने के बाद इस घर में मेरे साथ ऐसा सुलूक होता है जैसे मैं कोई दुश्मन हूँ। एनी और आपकी मामा दोनों ने मेरी जिंदगी को अजियत बना दिया है। तफसील से बताओ। आज सिर्फ इतना ही हुआ कि एनी ने मुझे शोपीस कहा और आपकी मामा ने बर्तन छूने पर मुझे झाड़ दिया। रोज का यही मामूल है, न बात करने की आज़ादी है न काम करने की। अजमीर ने कुछ देर सोचा, फिर कहा, मैं बात करता हूँ। शैला ने चौंक कर कहा, आप बात नहीं करेंगे तो बेहतर है, मजीद नफरत बढ़ेगी। मैं बस चाहती हूँ कि आपको ये इल्म हो कि इस घर में मेरे लिए फिजा सांस लेने के काबिल नहीं रही। अजमीर ने गहरी सांस ली। तुम चाहो तो कुछ दिन माँ के पास चली जाओ और एनी को जीतने दो। नहीं, मैं इस घर से नहीं जाऊंगी। बस आपसे इतनी दरख्वास्त है कि कुछ हुदूद तय करें। अजमीर ने इस बात में सर हिलाया। कल नाश्ते पर मैं सबके सामने बात करूंगा। अगली सुबह वो नाश्ता करने बैठा तो सालेहा और एनी भी वहीं मौजूद थी। शैला चाय के बर्तन रखकर पीछे खड़ी हो गई। अजमीर ने संजीदा लहजे में कहा, मैं चाहता हूँ कि घर का माहौल बेहतर हो। सबको इज्जत देनी चाहिए, खास तौर पर उसको जिसे मैं अपनी बीवी कह रहा हूँ। सालेहा ने बुरा सा मुंह बनाया। बीवी? ये निकाह तो तुमने जबरदस्ती हम पर थोपा है। इस घर का माहौल उसी दिन खराब हुआ था जब तुमने ये लड़की घर में लेकर आ गए थे। एनी ने हुनकारा भरा। यह निकाह असल में एक समझौता है। बीवी वो होती है जिसका दिल जीता जाए, ना कि कागज पर साइन लेकर लाया जाए। अजमीर ने सख्ती से कहा, एनी अब बस तुम अपने अल्फाज का इस्तेमाल जरा सोच समझ कर करो, तो अब मेरी जबान पर भी पाबंदी लगेगी। जी हाँ, अगर वो जबान मेरी बीवी की इज्जत को ठेस पहुंचाए तो जरूर। एनी गुस्से से कुर्सी धकेल कर उठ गई। सालिया ने भी नाश्ता अधूरा छोड़ दिया। दिन भर का माहौल सर्द ही रहा। अगले कई दिन तक वो सिर्फ कमरे में रही। खाना वहीं मुलाजमा दे जाती और वो वक्त काटती रहती। सिर्फ हफ्ते में एक दिन जब माँ को अस्पताल ले जाना होता वो घर से निकलती। अजमीर ने एक दिन ऑफिस से शैला को मैसेज किया, तुम ठीक हो? जितना इस घर में मुमकिन हो सकता है मैं ठीक हूँ। जब वो अब पढ़कर अजमीर कुछ देर सोचता रहा। शायद अब इस मुआहदे की हुदूद भी टूटने लगी थी, शायद रिश्ता खुद को वजूद मिला रहा था बगैर इजाजत के। हफ्ते की सुबह थी। अजमीर दूसरे कमरे में ऑफिस के लिए निकलने की तैयारी कर रहा था। दोनों रूम साथ साथ थे। सब जानते थे अजमीर अपने ऑफिस की तैयारी है। जब ज्यादा काम हो तो अक्सर दूसरे कमरे में चला जाता है। अचानक मुलाजमा सायरा ने दरवाजा खटखटाया। साहब, मैडम जी की तबीयत कुछ खराब लग रही है। मुलाजमा को शैला से हमदर्दी थी। अजमीर ने टाई की गिराह खोलते हुए कहा, क्या हुआ? रात से कमरे से नहीं निकली, कुछ खाया पिया भी नहीं। अजमीर आहिस्ता से शैला के कमरे की तरफ बढ़ा। दरवाजा खुला था मगर पर्दे बंद थे। अंदर दाखिल होते ही नजर बेड पर लेटी शैला पर पड़ी, जो हल्की चादर में लिपटी आंखें मूंदे लेटी थी। सब ठीक है? शैला ने आंखें खोली, आवाज मदम थी। बस सर में दर्द है, दवा ली है, ठीक हो जाऊंगी। अजमीर ने एक लम्हा उसे देखा, पहली बार तवज्जो से। वो सादा लिबास में बगैर किसी बनावट के बहुत खामोश और बहुत मुख्तलिफ नजर आ रही थी।
چہرہ زرد تھا مگر آنکھوں میں نرمی تھی۔ میں ڈاکٹر کو بلوا دیتا ہوں۔ نہیں، بس آرام سے ٹھیک ہو جائے گا، آپ آفس جائیں۔ ازمیر کچھ لمحے رک کر واپس مڑا، دروازے پر پہنچ کر پلٹا اور بولا، ضرورت ہو تو کال کر لینا۔ دن معمول کے مطابق گزرا۔ شام کو گھر لوٹا تو لاؤنج میں ایک لفافہ پڑا تھا جس پر اس کا نام لکھا تھا۔ اس نے لفافہ کھولا تو اندر ایک ٹائپ شدہ صفحہ تھا۔ ہمیں تمہاری جعلی شادی کا علم ہے، اگر تم چاہتے ہو یہ بات تمہاری ماں تک نہ پہنچے تو 5 لاکھ روپے اس پتے پر بھیج دو، اگلی بار رقم دگنی ہوگی۔ ازمیر کی آنکھوں میں الجھن پھیل گئی۔ اس نے لفافہ دوبارہ بند کیا اور پرسکون لہجے میں فون اٹھایا۔ طلحہ، مصیبت آ گئی۔ کیا ہوا؟ کسی کو ہمارا معاہدہ معلوم ہو چکا ہے، مجھے بلیک میل کیا جا رہا ہے۔ کیا تمہیں شک ہے کسی پر؟ ابھی نہیں، لیکن کسی قریبی کو ہی پتا ہو سکتا ہے۔ اگلے دن وہ آفس گیا تو سارا دن فائلز پر کام کرتے ہوئے دماغ میں خط کی لکیریں دوڑتی رہی۔ شام کو واپسی پر وہ سیدھا شیلا کے کمرے میں گیا۔ کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ شیلا کتاب پڑھ رہی تھی، چونک گئی۔ جی آئیں۔ ازمیر کرسی پر بیٹھا پھر سنجیدہ لہجے میں بولا، ہماری شادی کے بارے میں کوئی بات تم نے کسی سے کی ہے؟ شیلا نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، کبھی نہیں، فرحان سے بھی نہیں۔ میں نے اسے صرف یہ بتایا کہ میں نوکری پر جا رہی ہوں، بس۔ ازمیر خاموش رہا، جیسے شک اب بھی مکمل طور پر دور نہ ہوا ہو۔ آپ کو شک ہے کہ میں نے کسی کو بتایا ہے؟ شک نہیں، صرف جاننا چاہتا ہوں۔ مجھے ایک خط آیا ہے، کوئی بلیک میل کر رہا ہے۔ شیلا کا رنگ زرد پڑ گیا۔ مجھے تو کچھ علم نہیں، اگر مجھے اندازہ ہوتا تو آپ کو پہلے ہی بتا دیتی۔ ٹھیک ہے، فی الحال احتیاط سے رہو، اگر کسی نے تم سے کوئی سوال کیا تو فوراً بتانا۔ جی۔ اس رات ازمیر نے کھانے کی میز پر شرکت نہیں کی۔ کمرے میں بیٹھا وہ بار بار خط کا جائزہ لے رہا تھا۔ تحریر میں کوئی شناخت نہیں تھی، کاغذ عام سا تھا، نہ کسی قسم کی مہر، نہ ہاتھ کا لکھا کچھ۔ اس نے اگلے دن طلعت نامی اپنے پرانے سیکیورٹی آفیسر کو فون کیا۔ مجھے کچھ کام ہے، ایک آدمی کو تلاش کرنا ہے، میں کچھ دن میں تفصیلات دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے سر، جیسے کہیں۔ کچھ دن تک ماحول خاموش رہا۔ ازمیر اپنے معمول میں مصروف رہا اور شیلا نے بھی خود کو مکمل طور پر روزمرہ کاموں میں شامل کر لیا۔ وہ صبح چائے بناتی، کتابیں پڑھتی، شام کو اسپتال جاتی، لیکن ازمیر کی نظریں اب بے ساختہ اس کا پیچھا کرنے لگی تھی۔ ایک دن وہ دفتر سے جلدی آیا۔ شیلا نہا کر نکلی ہی تھی، ہلکی گلابی شرٹ اور سفید ٹراؤزر پہنے، بال کھلے، شرٹ گیلی اور بدن سے چپکی ہوئی۔ ازمیر نے دروازہ کھولا، کمرے میں قدم رکھا، یک نظر اس پر جا رکی۔ لمحے بھر کو وہ ساکت رہ گیا۔ شیلا گھبرا کر چادر لینے مڑی، چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا۔ سوری، مجھے فائل لینی تھی۔ ازمیر نے نظریں چرائیں، تیزی سے فائل اٹھائی اور باہر نکل گیا۔ شیلا نے چادر لپیٹی، دل کی دھڑکن قابو میں لائی اور دروازہ بند کر دیا۔ 2 دن گزر چکے تھے، ازمیر کے ذہن سے وہ منظر ہی نہیں نکل رہا تھا جب اس نے شیلا کو بغیر دوپٹے کے دیکھا تھا۔ اس لمحے کے بعد جیسے ایک عجیب کشمکش نے اس کے اندر ڈیرے ڈال لیے تھے۔ وہ بار بار خود کو یاد دلاتا رہا کہ یہ صرف ایک معاہدہ ہے، ایک وقتی انتظام، مگر اس کے اندر کا مرد بار بار اس حدود کو مٹانے کو بے تاب ہو رہا تھا۔ دفتر میں بیٹھے بیٹھے اس نے شیلا کو کال کی۔ طبیعت کیسی ہے اب؟ بہتر ہوں، دوا کا اثر ہو رہا ہے۔ آج جلدی آ رہا ہوں، تمہیں اسپتال بھی لے جانا ہے، چیک اپ ضروری ہے۔ ضرورت نہیں، میں خود جا سکتی ہوں، یہ معاہدے کا حصہ نہیں کہ میں تمہیں لاپرواہی سے دیکھوں، تیار رہنا۔ ازمیر شام کو فلیٹ پہنچا تو دیکھا کہ شیلا کے چہرے پر بخار کی تھکن اب بھی آیا ہے۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی گاڑی تک پہنچی۔ ازمیر نے راستے بھر ایک لفظ نہ بولا، بس چہرے پر الجھن نمایاں تھی۔ ڈاکٹر نے عام بخار بتایا مگر آرام کا مشورہ دیا۔ واپسی پر ازمیر نے گاڑی خود چلائی، ڈرائیور کو چھٹی دے دی۔ فلیٹ پہنچ کر شیلا بیڈ پر لیٹ گئی۔ ازمیر نے چائے بنائی اور اسے دے کر بولا، یہ لو، کچھ دیر بعد دوا بھی کھا لینا۔ شیلا نے خاموشی سے کپ تھام لیا، آنکھیں بند کیے، چائے کی بھاپ سونگھی اور کہا، شکریہ، میں صوفے پر سو رہا ہوں، آج رات تم بیڈ پر آرام سے لیٹو۔ شیلا نے کوئی جواب نہ دیا، صرف آنکھیں موند لی۔ رات کو جب وہ گہری نیند میں تھی، ازمیر اٹھا اور پانی لینے گیا۔ واپسی پر نظر بے اختیار بیڈ کی طرف گئی۔ شیلا ساکت لیٹی تھی مگر چہرے پر تھکن تھی، بال بکھرے ہوئے تھے۔ کچھ لمحے وہ اسے تکتا رہا، پھر فوراً سے نظریں ہٹائیں اور صوفے پر لیٹ گیا۔ صبح سے ایک اور خط موصول ہوا جو اس بار براہ راست اس کے آفس کے ڈاک کے ساتھ آیا تھا۔ تحریر وہی تھی مگر مطالبہ بدل گیا تھا۔ اگر اس بار تم نے رقم وقت پر نہ پہنچائی تو اگلا خط تمہاری ماں کے ہاتھوں تک پہنچ جائے گا، اس بار رقم 10 لاکھ ہوگی۔ ازمیر نے خط مٹھی میں لے کر ٹیبل پر دے مارا۔ وہ جلدی میں دفتر سے نکلا اور سیدھا فلیٹ پہنچا۔ شیلا نے دروازہ کھولا، چہرے پر حیرت تھی۔ آپ آفس سے اتنی جلدی؟ یہ بتاؤ، تمہیں کوئی کال آئی تھی یا کسی نے رابطہ کیا ہے حالیہ دنوں میں؟ نہیں، آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ ازمیر نے وہ خط اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ یہ دوسرا خط ہے، اس بار براہ راست میرے آفس میں۔ شیلا نے پڑھا، پھر نظروں سے خط ہٹائے بغیر بولی، میں نے پہلے بھی کہا تھا میں نے کچھ نہیں بتایا کسی کو، پھر کیسے ممکن ہے کسی کو اتنی تفصیل پتا ہو؟ آپ کو واقعی شک ہے کہ میں ہی؟ ازمیر نے نظریں نہیں ملائیں۔ کیا آپ کو واقعی شک ہے کہ میں ہی؟ ازمیر نے نظریں نہیں ملائیں۔ تم واحد شخص ہو جس کے علاوہ اس معاہدے کا کسی کو بھی علم نہیں ہے۔ شیلا نے خط میز پر رکھا۔
اور تم واحد شخص ہو جو اپنی بے اعتمادی چھپانے کے لیے الزام تراشی کر رہا ہے۔ میں تم سے وضاحت مانگ رہا ہوں، الزام نہیں۔ تو پھر سن لو، میں نے یہ سب ایک مجبوری میں قبول کیا تھا، عزت کی بھیک نہیں مانگی تھی۔ اگر تمہیں اب بھی شک ہے تو میں یہ معاہدہ توڑ دیتی ہوں اور چلی جاتی ہوں۔ ازمیر نے غصے میں قدم بڑھایا۔ معاہدہ توڑا تو یاد رکھنا، اس شرط کو بھی توڑ دوں گا جس میں لکھا ہے کہ یہ صرف کاغذی رشتہ ہوگا۔ اگر تم نکلنے کی کوشش کرو گی تو تمہیں اصل بیوی بنا کر رکھوں گا، وہ سب کچھ دوں گا جو ایک شوہر اپنی بیوی کو دیتا ہے۔ شیلا ساکت ہو گئی، اس کے قدم پیچھے ہٹے، آواز بھرا گئی۔ آپ دھمکی دے رہے ہیں؟ نہیں، یاد دہانی کروا رہا ہوں۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ ازمیر کمرے سے باہر نکل گیا اور شیلا ساکت کھڑی سوالیہ نظروں سے اسے دیکھتی رہی۔ وہ جانتا تھا یہ کشمکش صرف شک اور سچ کے درمیان نہیں، اس کے دل اور عقل کے درمیان بھی تھی، اور ان دونوں کی جنگ میں پہلی بار دل تھوڑا سا جیتنے لگا تھا۔ گزشتہ دنوں کے تلخ جملوں اور اعلانیہ دھمکیوں کے بعد ازمیر اور شیلا کے بیچ ایک خاموش معاہدہ طے ہو چکا تھا۔ جتنا کم بات ہو اتنا بہتر، لیکن خاموشی کا مطلب یہ نہیں تھا کہ نگاہیں پیچھے ہٹ گئی تھیں۔ اب ازمیر اکثر دفتر سے آ کر لاؤنج میں بیٹھا رہتا، شیلا کو کچن، گیلری اور کمرے کے درمیان آنے جانے کا بغور مشاہدہ کرتا۔ وہ فون پر کسی سے بات کرتی ہے، کہاں جاتی ہے، دروازہ کتنی دیر کے لیے بند کرتی ہے، ہر بات اس کے ذہن میں محفوظ ہونے لگی۔ اینی بھی کبھی اپنے گھر چلی جاتی، کبھی آ جاتی اور اپنی سازشیں جاری رکھتی، پر ازمیر کو اب اس کی موجودگی سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا تھا۔ ایک دن جب شیلا گھر واپس آئی، ازمیر نے اس وقت لاؤنج کی کھڑکی کے پردے ذرا سے ہٹائے اور دیکھا۔ شیلا ایک رکشے سے اتری، ہاتھ میں میڈیکل رپورٹس کا لفافہ تھا۔ اس نے دروازہ کھولا، سلام کیا، سارا نے جواب دیا اور دروازہ بند ہو گیا۔ ازمیر نے خود سے کہا، رکشہ کوئی کار نہیں، کوئی دوسرا ساتھ نہیں؟ شاید وہ سچ کہہ رہی تھی، لیکن شک ایک بار پھر آ کر بیٹھ جائے تو بغیر ثبوت میں سوال کرتا ہے۔ دوسری طرف اینی اور صالحہ دونوں کی چالاکیاں اب شدت اختیار کر رہی تھیں۔ کچھ دن بعد گھر کے چھوٹے لاکر سے چند کاغذات غائب ہونے کا شور اٹھا۔ صالحہ نے تو سیدھا شیلا پر شک کیا، یہ کام صرف وہی کر سکتی ہے جسے اس گھر میں خود سے زیادہ کچھ چاہیے ہو۔ ازمیر نے لاکر کی چابی چیک کی جو کہ اس کے بیگ میں محفوظ تھی۔ وہ فوراً جان گیا کہ یہ محض الزام ہے۔ شام کو اس نے شیلا سے کہا، امی اور اینی جو کچھ بھی کر رہی ہیں تم رد عمل مت دو، ابھی وقت نہیں آیا۔ شیلا نے فقط اتنا کہا، میں سننے کی عادی ہوں، لیکن کبھی کبھی خاموشی بھی گواہی بن جاتی ہے۔ اینی جب یہاں سے چلی جائے گی میں تمہیں آزاد کر دوں گا، یہ معاہدہ ختم کر دیں گے، تم جہاں جانا چاہو جا سکتی ہو۔ شیلا نے نگاہیں چرائیں، آپ نے جو کہا وہ یاد رہے گا۔ اس رات ازمیر دیر تک لاؤنج میں بیٹھا رہا۔ سلمان حیدر قریب آئے اور بولے، بہو کا حوصلہ مضبوط ہے مگر برداشت کی بھی حد ہوتی ہے۔ ازمیر نے آہستہ سے کہا، میں جانتا ہوں، بس وقت کی مار سہ رہی ہے۔ سلمان نے ایک پرچی ازمیر کے ہاتھ میں تھمائی، یہ کوئی پرانا جاننے والا ہے، کہتا ہے کہ وہ تمہارے کسی خط کے بارے میں جانتا ہے، نام عبدالرؤف ہے۔ ازمیر چونکا، یہ نام پہلے خط میں لکھا نہیں تھا مگر فون نمبر یہی ہے۔ اگلے دن ازمیر نے سیکورٹی آفیسر طلعت سے رابطہ کیا، یہ نمبر چیک کرواؤ کہاں رجسٹرڈ ہے اور استعمال کس کے نام پر ہو رہا ہے۔ 2 دن دے دیں سر، رپورٹ بنا کر دوں گا۔ گھر میں روزانہ ایک نیا محاذ کھل رہا تھا مگر شیلا خاموشی سے سب سہ رہی تھی۔ اب وہ صرف کمرے تک محدود نہیں تھی بلکہ پورے گھر کے کاموں میں خود کو مشغول کیے رکھتی تھی تاکہ سوالات کم ہوں۔ کمرے کی لائٹ بند تھی، صرف کھڑکی سے آتی مدھم روشنی فرش پر ایک دائرہ بنا رہی تھی۔ رات کا وقت تھا۔ ازمیر کسی فائل کے سلسلے میں کمرے میں آیا۔ شیلا بیڈ پر بیٹھی تھی، نرم گلابی لباس پہنے، بال کھلے اور آنکھوں میں نیند کی نمی۔ تم جاگ رہی ہو؟ جی، نیند نہیں آ رہی۔ ازمیر نے فائل دراز سے نکالی، پلٹا اور جانے لگا، لیکن پھر جیسے کچھ اسے روکنے لگا۔ وہ پلٹا، شیلا پر نظر ڈالی تو نظر ٹھہر سی گئی۔ لمحے بھر کو وہ دونوں خاموش رہے۔ کیا بات ہے؟ شیلا نے آہستہ سے پوچھا۔ کچھ نہیں۔ ازمیر بیٹھ کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ نظریں شیلا کے چہرے پر جمی رہیں۔ شیلا نے آنکھیں چرا لی مگر فاصلہ بہت کم تھا۔ یہ سب شاید زیادہ دیر نہ چلے۔ ازمیر نے مدھم آواز میں کہا، آپ کا مطلب معاہدہ ہے؟ شیلا کی آواز ہلکی کانپ رہی تھی۔ ہاں، معاہدہ۔ ایک لمحے کو دونوں کے درمیان کی حدود جیسے تحلیل ہو گئی۔ ازمیر نے آہستہ سے شیلا کا ہاتھ تھاما۔ وہ چونکی مگر پیچھے نہیں ہٹی۔ ان کے درمیان فاصلہ مکمل ختم ہونے ہی والا تھا کہ اچانک شیلا کے ذہن میں ایک جھماکا ہوا۔ اس نے ہاتھ چھڑایا۔ نہیں، ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے، آپ خود کہتے رہے ہیں یہ صرف ایک کاغذی رشتہ ہے۔ ازمیر نے آنکھیں بند کر کے خود کو پیچھے کھینچا۔ سوری، مجھے جانا چاہیے۔ وہ تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ اگلے دن صبح ازمیر دفتر چلا گیا اور شیلا اپنی ماں سے ملنے اسپتال۔ واپسی پر اس نے ایک کال کی، فرحان تم کہاں ہو؟ مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ شام میں دونوں گلبرگ کی ایک سنسان سڑک پر ملے۔ فرحان نے ایک نئی گاڑی خریدی تھی، شیلا کو وہی دکھانے آیا تھا۔ مبارک ہو۔ شیلا نے دروازہ کھولا، اندر بیٹھی۔ تم خوش ہو؟ فرحان نے ڈرائیونگ شروع کرتے ہوئے پوچھا۔ جتنی ہو سکتی ہوں۔
پھر بھی لگتا ہے تم مجھ سے کچھ چھپا رہی ہو۔ میں نے سب چھپا لیا ہے، بس اب دل ہلکا کرنے آئی ہوں۔ اسی لمحے ایک دوسری گاڑی قریب سے گزری ازمیر کی۔ اس نے اگلی نشست سے شیلا کو فرحان کے ساتھ بیٹھے دیکھ لیا۔ چہرے کا رنگ بدل گیا۔ وہ فوراً گاڑی گھما کر واپس آیا، مگر شیلا تب تک واپس جا چکی تھی۔ رات کو جیسے ہی شیلا گھر لوٹی، ازمیر لاؤنج میں کھڑا تھا، چہرے پر سختی اور آنکھوں میں سوال۔ کہاں تھی؟ امی سے ملنے گئی تھی۔ امی کے ساتھ گاڑی میں وہ لڑکا کون تھا جس کے ساتھ تم ہنس رہی تھی؟ فرحان تھا، تم جانتے ہو اسے۔ کیوں ملی تم اس سے؟ ضروری بات کرنی تھی، اور وہ بات تم میرے ساتھ نہیں کر سکتی تھی؟ نہیں، کیونکہ تم اب بھی مجھے شک کی نظر سے دیکھتے ہو۔ ازمیر نے قدم آگے بڑھایا، آواز بلند کی۔ تم شاید بھول گئی ہو، یہ معاہدہ میری شرائط پر ہے۔ اگر میں چاہوں تو ابھی ختم کر سکتا ہوں، تو کر دیں۔ میں بھی تھک گئی ہوں اس الزامات کے کھیل سے۔ ازمیر نے ہاتھ بڑھایا، بازو پکڑا۔ ایسا کچھ کیا تو تمہیں اس کاغذ کی ایک ایک شق یاد دلا دوں گا۔ تم نے کہا تھا جسمانی تعلق نہیں ہوگا، لیکن اگر تم چاہو گی جانے کی تو میں اس حد کو بھی توڑ ڈالوں گا۔ شیلا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو آپ اب مجھے سزا دیں گے میری ایمانداری کی؟ میں نے ہر بار خاموشی سے سہا، صرف اس لیے کہ آپ کا شک مٹ جائے۔ وہ اپنا بازو چھڑا کر پیچھے ہٹی اور بیڈ پر گر گئی اور رو پڑی۔ ازمیر اپنی حدود بھولنے لگا۔ کچھ لمحے وہ یوں ہی اس پر جھکا، اپنی شدتیں لٹاتا رہا۔ شیلا نے چہرہ نہیں اٹھایا، وہ مسلسل رو رہی تھی مگر خاموشی سے۔ چند لمحوں میں سارا معاہدہ ٹوٹ گیا۔ ازمیر نے خود کو نارمل کیا اور بنا کچھ کہے باہر نکل گیا اور لاؤنج میں آ کر بیٹھ گیا۔ سر ہاتھوں میں تھا، دل میں ایک بے چینی۔ وہ جان چکا تھا کہ اس نے حد پار کر دی ہے۔ شیلا پیچھے تنہا آنکھوں میں آنسو لیے بیٹھی تھی۔ چند دن دونوں کا خاص آمنا سامنا نہیں ہوا۔ ازمیر بھی اس دھمکی دینے والا شخص کی تلاش میں تھا۔ صبح کا وقت تھا، گھر میں غیر معمولی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ صالحہ ناشتے کی میز پر اکیلی بیٹھی، چائے کا کپ بار بار ہونٹوں تک لے جا کر رکھ دیتی۔ سائرہ نے ٹیبل پر ایک خط لا کر رکھا۔ بیگم صاحبہ، یہ اینی بی بی کا کمرے سے ملا ہے۔ صالحہ نے چونک کر خط کھولا، اندر چند سطریں دی۔ خالہ جان، میں اپنی مرضی سے نکاح کر رہی ہوں، وہ بھی اس سے جسے میں پسند کرتی ہوں۔ میں جانتی ہوں آپ ناراض ہوں گی، مگر میں انتظار نہیں کر سکتی۔ ازمیر کسی کا ہو چکا اور مجھے کسی کی جھوٹی ہمدردی نہیں چاہیے۔ صالحہ کا چہرہ فق ہو گیا، خط ہاتھ سے گر گیا۔ شام تک تمام گھر کو خبر ہو چکی تھی۔ سلمان حیدر نے اپنی بیوی کو خاموشی سے سمجھایا، دیکھا، محبت زبردستی نہیں چلتی۔ ازمیر کا فیصلہ غلط نہیں تھا۔ صالحہ نے پہلی بار کچھ جواب دیے بغیر سر جھکا لیا۔ اس کے چہرے پر ندامت اور تھکن تھی۔ ازمیر جب دفتر سے لوٹا تو سلمان نے اسے بتایا، اینی چلی گئی ہے اپنی مرضی سے نکاح کر کے۔ ازمیر نے پرسکون سانس لی، شاید اب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اسی رات طلعت کی کال آئی، سر جس نمبر سے آپ کو بلیک میلنگ کے پیغامات آ رہے تھے وہ فرحان کے نام پر رجسٹرڈ ہے، مزید جانکاری نکلوائی ہے۔ ازمیر نے فوراً کہا، اسے فوراً ٹریس کرو، مجھے بات کرنی ہے۔ اگلے دن طلعت نے اطلاع دی کہ سر وہ گلبرگ کی ایک ورکشاپ پر دیکھا گیا ہے، میں نے بندے لگا دیے ہیں۔ ازمیر نے موقع پہ جا کے فرحان کو وہیں روک لیا، ساتھ میں طلعت اور 2 سیکیورٹی گارڈ بھی تھے۔ فرحان گھبرا گیا، کیا ہوا، کیوں آئے ہو یہاں؟ ازمیر نے سیدھا مدعا چھیڑا، 5 اور 10 لاکھ والے خطوط تم نے بھیجے تھے نا، تم ہی ہو وہ بلیک میلر؟ فرحان نے پہلے تو انکار کیا، مگر جب ازمیر نے موبائل کی ریکارڈنگز اور نمبر کی معلومات سامنے رکھی تو اس کا رنگ اڑ گیا۔ میں نے کچھ غلط نہیں کیا، میں نے جو سنا وہ استعمال کیا۔ سنا؟ کس نے بتایا تمہیں؟ کسی نے نہیں، میں نے شیلا کے موبائل پر وائس ریکارڈنگ لگا دیا تھا، وہ جب تم سے بات کرتی میں سنتا تھا۔ ایک دن تم دونوں کے کانٹریکٹ والی بات ریکارڈ ہو گئی تو تم نے اپنی ہی منگیتر کو استعمال کیا، صرف پیسے کی لالچ میں۔ فرحان نے پسینے صاف کیے، میں اسے چھوڑنا نہیں چاہتا تھا لیکن وہ بدل گئی تھی، میں نے بس اسے واپس لانے کے لیے، بس غلط ہو گیا مجھ سے۔ ازمیر نے غصے سے کہا، یہ قانون طے کرے گا کہ تم سے کیا غلط ہوا۔ طلعت، پولیس بلاؤ۔ فرحان کی چیخ بلند ہوئی، نہیں پلیز، میں جیل نہیں جانا چاہتا، میں معافی مانگتا ہوں۔ ازمیر نے سخت لہجے میں کہا، معافی اس سے مانگو جسے تم نے رسوا کرنے کی کوشش کی، تم نے اس پر شک کروایا، اس کی قربانی کو بلیک میلنگ میں بدلا، اب تمہارا کھیل ختم ہو چکا۔ کچھ ہی دیر میں پولیس آئی اور فرحان کو حراست میں لے لیا گیا۔ گھر لوٹتے ہوئے ازمیر خاموش تھا۔ راستے میں وہ صرف ایک بات سوچ رہا تھا، شیلا نے سچ کہا تھا، بار بار کہا تھا، اور اس نے یقین کرنے میں دیر کر دی تھی۔ شام کو جب وہ فلیٹ پہنچا، شیلا بیلکنی میں بیٹھی تھی، سامنے آسمان پر ہلکے بادل تھے۔ ازمیر نے دروازہ بند کیا اور آہستہ سے بولا، میں نے بلیک میلر کا پتہ لگا لیا۔ شیلا نے چونک کر دیکھا، اچھا کون؟ فرحان، تمہارا منگیتر۔ شیلا کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، لیکن کیسے؟ اس نے تمہارے موبائل پر ریکارڈنگ لگا دیا تھا، جو گفتگو تم میرے ساتھ کرتی تھی وہ سنتا رہا، اور پھر اس نے ہی یہ سب کچھ کیا۔
شیلا کی آنکھیں نم ہو گئی۔ میں نے تو اسے کبھی شک کا موقع بھی نہیں دیا، پھر بھی وہ تمہیں بلیک میل کرتا رہا اور مجھے تم پر شک ہوتا رہا۔ شیلا نے نظریں جھکا لی۔ اب کیا ہوگا؟ میں نے اسے گرفتار کروا دیا ہے، قانون اپنا کام کرے گا، لیکن تمہیں کچھ نہیں بتانا چاہتا تھا، بس یہ لازم تھا کہ تم جان لو کہ تم بے قصور تھیں ہمیشہ۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ کچھ لمحے دونوں یوں ہی کھڑے رہے، پھر شیلا نے آہستہ سے کہا، اب معاہدہ ختم ہو چکا ہے، اینی بھی جا چکی ہے، تو کیا اب میں جا سکتی ہوں؟ ازمیر نے دیکھا شیلا کے لب پر سوال تھا مگر آنکھوں میں خالی پن۔ ہاں تم جا سکتی ہو، لیکن کیا؟ یہ فیصلہ کل صبح کرنا، رات آرام کرو، سب کچھ بہت بدل چکا ہے۔ شیلا نے سر ہلایا۔ ٹھیک ہے۔ اس رات دونوں نے اپنے اپنے کمرے میں نیند کو بلایا مگر وہ کسی کے پاس نہیں آئی۔ ازمیر کو شرمندگی ستا رہی تھی، شیلا کو دھوکا۔ صبح کی روشنی پردے کے کناروں سے اندر جھانک رہی تھی۔ شیلا نے بیگ تیار کر رکھا تھا، کمرے کی ہر چیز سمیٹ چکی تھی۔ میز پر وہی کانٹریکٹ رکھا تھا جس پر دونوں نے 2 سال پہلے دستخط کیے۔ اس کا وقت مکمل ہو چکا تھا۔ دروازہ کھٹکا۔ ازمیر اندر داخل ہوا۔ جا رہی ہوں؟ ہاں، معاہدے کے مطابق میری مدت ختم ہو چکی ہے، میں اب آپ کی ذمہ داری نہیں ہوں۔ ازمیر نے کمرے کا جائزہ لیا، نظریں میز پر پڑے کانٹریکٹ پر جا رکی۔ تم یہی چاہتی ہو؟ ہاں، میں آزاد ہونا چاہتی ہوں۔ ازمیر نے ایک پل خاموشی اختیار کی، پھر آہستہ سے کہا، تم واقعی جانا چاہتی ہو یا بس میرا فیصلہ سننا چاہتی ہو؟ شیلا نے بیگ بند کرتے ہوئے کہا، میری زندگی کے فیصلے ہمیشہ دوسروں نے کیے ہیں، آج پہلی بار میں چاہتی ہوں کہ کچھ خود چن سکوں۔ اس لمحے دروازہ پھر کھلا۔ سائرہ کے ساتھ ایک ڈاکٹر اندر آیا۔ میڈم مبارک ہو، رپورٹس پازیٹیو آئی ہیں، آپ ماں بننے والی ہیں۔ ازمیر کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ شیلا نے کچھ کہنے کی کوشش کی لیکن زبان خشک ہو چکی تھی۔ ڈاکٹر نے سائرہ باہر نکل گئے۔ کمرے میں خاموشی کا راج تھا۔ یہ کب پتہ چلا؟ ازمیر نے آہستہ سے پوچھا۔ مجھے شک تھا لیکن تصدیق آج ہوئی۔ اور تم پھر بھی جا رہی ہو؟ یہ بچہ میری مجبوری نہیں، میری ذمہ داری ہے، چاہے اکیلے ہی کیوں نہ پالنا پڑے۔ ازمیر نے دروازہ بند کیا اور کرسی پر بیٹھ گیا۔ میں نے تم سے بہت کچھ چھپایا، بہت کچھ غلط سمجھا، لیکن آج شاید سب کچھ سمجھنے لگا ہوں۔ اب سمجھنے کا وقت نہیں رہا ازمیر، اب بس فیصلہ کرنا ہے۔ تو پھر سن لو میرا فیصلہ، تم کہیں نہیں جاؤ گی۔ یہ رشتہ جو کاغذ پر تھا اب دل پر ہے۔ شیلا نے چونک کر اسے دیکھا۔ پہلی بار وہ اس کی آنکھوں میں کچھ نرم سا ہوتا محسوس کر رہی تھی۔ میں تم سے معافی مانگتا ہوں، اس ہر دن کے لیے جب تمہیں اکیلا چھوڑا، ہر الزام کے لیے جو بغیر ثبوت لگایا، ہر وہ لمحہ جو تم نے میرے کہنے پر خود سے چھین لیا۔ اور اب میں تمہیں صرف معاہدے کی شریک نہیں، زندگی کی شریک مانتا ہوں۔ شیلا کی آنکھیں بھر آئیں۔ مجھے لگا تم کبھی میرے دل کی سچائی نہیں سمجھو گے۔ ازمیر نے اس کا ہاتھ تھاما۔ کہہ دو جو تم نے دل میں چھپایا تھا۔ میں تم سے اس دن سے محبت کرنے لگی تھی جب تم نے پہلی بار میرے بھائی کو تعلیمی اخراجات کے بغیر پوچھے رقم دی تھی۔ میں جان گئی تھی تم وہ نہیں ہو جو صرف ظاہری باتوں پر فیصلے کرتا ہے۔ ازمیر نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، پھر تو میں خوش قسمت ہوں کہ اتنی دیر میں تمہارے دل سے نہیں نکلا۔ اسی دن شام کو گھر میں ولیمے کا انتظام ہوا۔ صالح حیدر نے پہلی بار شیلا کو سینے سے لگایا۔ بیٹا، تم نے میری تربیت کو آئینہ دکھایا، اگر میں پہلے مان جاتی تو اتنا کچھ خراب نہ ہوتا۔ سلمان حیدر نے مہمانوں کے سامنے ازمیر کا ہاتھ شیلا کے ہاتھ میں دے کر کہا، اب تم دونوں کا رشتہ کسی کاغذ کا محتاج نہیں، یہ خاندان کی دعاؤں کا سچ ہے۔ دعائیں، خوشبوئیں، روشنی، قہقہے۔ وہی گھر جو 2 سال تک تناؤ اور سرد مہری کا مرکز رہا، آج ایک نئی شروعات کا گواہ بن چکا تھا۔ اگلے دن ازمیر شیلا کی ماں کو اسپتال لے کر گیا۔ اسپیشلسٹ نے کہا، اب مزید ڈائلیسس کی ضرورت نہیں، آپ کی حالت مستحکم ہے۔ شیلا نے ڈاکٹر کو دیکھ کر کہا، یہ سب ان کی وجہ سے ہے۔ ازمیر نے ہنستے ہوئے کہا، اب یہ سب میرا کام ہے، تمہارا نہیں۔ کچھ دن بعد شیلا کے بھائی کو بیرون ملک تعلیم کے لیے اسکالرشپ مل گئی اور اس کے سفر کے تمام انتظامات ازمیر نے خود کیے۔ جب وہ جانے لگا تو اس نے بہن کو گلے لگاتے ہوئے کہا، آپ نے جو کچھ برداشت کیا میں جانتا ہوں، لیکن آج جو آپ کے چہرے پر سکون دیکھ رہا ہوں وہ سب کچھ بھلا دیتا ہے۔ رات کو ازمیر اور شیلا بالکنی میں بیٹھے تھے، چائے کے کپ ہاتھ میں، ہلکی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ سوچا نہیں تھا ایک کانٹریکٹ ہمیں یہاں تک لے آئے گا، ازمیر نے کہا۔ سوچا تھا لیکن امید نہیں تھی، شیلا نے جواب دیا۔ اور اب امید ہے اور یقین بھی۔ ازمیر نے چائے کا کپ رکھا اور شیلا کا ہاتھ تھاما۔ میری زندگی کی واحد شرط اب یہی ہے کہ تم کبھی مجھے چھوڑ کر نہ جاؤ۔ شیلا نے سر ہلایا۔ اب کہیں جانے کا دل بھی نہیں کرتا۔ چاندنی رات میں ایک رشتہ جو کاغذ سے شروع ہوا تھا دل کے صفحے پر سچائی کے ساتھ لکھا جا چکا تھا، اور اب وہ ختم ہونے والا نہیں تھا۔